پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو لے کر دو بندے آئے اور کہا حضور اس شخص نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے، کیمل جو ہے ہمارا اونٹ جو اس نے چوری کیا ہے اور آپ ہمارا فیصلہ کیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ میرے آقا کچھ فرماتے، اسلامی عدالت میں فیصلہ کرنے کے لیے دو گواہ چاہیے، چوری کا مال ہو وہ بھی موجود تھا اور جس کو نامزد کیا تھا، جس کے اوپر یہ الزام تھا وہ بھی تھا، تو بہت کلیئر کیس نظر آ رہا تھا کہ شاید فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہ بتاؤ یہ جو تمہارے اوپر الزام لگایا ہے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس صحابی رسول نے کمال کی بات کر دی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے نہ پوچھیں کہ سچ کیا ہے، آپ اس اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ بتا اس کا مالک کون ہے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ میں اس دربار میں حاضر ہوں کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آقا پتھروں کو اشارہ کریں تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، درخت کو اشارہ کریں تو وہ زمین چیر کے آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک تو سراپا معجزہ ہیں، تو صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ڈینائی نہیں کیا کہ میں کیسے اونٹ سے بات کروں۔ اللہ کے حبیب وہ ہیں جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں اور آپ کے حکم سے جانور بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے، ہو از یور اونر۔ وہ اونٹ کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے تو اس نے نبی پاک کی گواہی دی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے حضور یہ دونوں جھوٹے ہیں، جس کو پکڑ کر لائے ہیں یہی میرا مالک ہے۔ پیارے آقا بہت خوش ہوئے، اس کی رہائی ہو گئی، وہ باعزت بری گویا ایک طرح سے ہو گیا، الزام سے بھی بری ہو گئے۔ اب نبی پاک نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بڑی نرالی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت و رسوائی سے بچ گیا؟ کیونکہ اس زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اگر ہاتھ کٹ جاتے تو جدھر بھی جاتا چور کے نام سے پہچانا جاتا، لوگ سمجھ جاتے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال بڑا نرالا ہے، تھوڑا ہے باریک نقطہ سمجھیے گا۔ آقا اس امتی سے سوال کر رہے ہیں کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت سے بچ گیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کمال اور معجزہ تو نبی پاک نے دکھایا، مہربانی تو آقا نے کی تھی، اور پوچھ اپنے امتی سے رہے کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے۔ یہ بھی ایک غلام پر شفقت کا انداز ہے نا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ خود ہی کرم کیا اور خود ہی پوچھ رہے ہیں بتاؤ تیرا کون سا نیک عمل ہے۔ وہ کہتا حضور اور کوئی نیک عمل تو یاد نہیں، ہاں میری زندگی میں یہ عمل ہے کہ میں آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے میرے امتی، حدیث پاک کا مضمون ہے، اسی طرح مجھ پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، تم جس طرح دنیا میں ذلت سے بچ گئے ہو آخرت میں بھی ذلت سے بچ جاؤ۔ اب گویا یہ ہمیں فارمولا مل گیا، ہمیں یہ طریقہ مل گیا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی ملے، یہاں بھی ذلت سے بچیں وہاں بھی بچیں، تو طریقہ یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی مقدر بنے گی، وہاں بھی کامیابی مقدر بنے گی۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔